अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर ऑफिस से होंगे। एपिसोड नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। परिचय मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, खुदा के लिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दो। हशाम रोते हुए थोड़ा इसके नज़दीक आया। माफ़ कर दूँ आपको? आप माफ़ी के काबिल हैं? आपने मुझे बर्बाद कर दिया, कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया मुझे। जाए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी। जाएं, वो तकलीफ से चिल्लाई। हशाम ने परीशे का हाथ थामा। मैं जानता हूँ बहुत गुनहगार हूँ मैं परीशे, बहुत गलत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी माफ़ी का तलबगार हूँ। माफ़ कर दो, मैं बहुत अजियत में हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेतहाशा, एक मौका दे दो। हशाम आंसू बहाते फरियाद कर रहा था। परीशे ने भीगी पलकें उठाकर हशाम को देखा। आज फिर से वही अजियत परीशे महसूस कर रही थी। किस किस की माफ़ी मांगेंगे आप बताएं? मेरा बच्चा मार दिया आपने, तब भी मैं चुप रही। आपके और आपके घर वालों के जुल्म सहे, और आपने क्या किया मेरे साथ? मेरा एतबार तक ना किया, मुझ पे घटिया इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाला। काश मैं मर जाती। आप जानते थे मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में आपके सिवा। आपने मुझे बेघर कर दिया, मेरी बात नहीं सुनी। जाएं यहाँ से प्लीज़, जाएं, मुझे नहीं देखना आपको। वो सिसकियों से रोते हुए बोल रही थी। आज फिर वो तकलीफ में आ चुकी थी। हशाम ने आगे बढ़कर परीशे का चेहरा अपने हाथों में लिया। परीशे ने हशाम की स्याह आंखों में देखा। वो कितना बदल गया था। वो पहले वाला तो हशाम परीशे को ना लगा था। तुम जानती हो मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खोकर ऐसा लगा था जैसे मेरे जिस्म से किसी ने रूह निकाल दी हो। नदामत पछतावे में डूबा हुआ हूँ। मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, यकीन करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा परीशे, में इन 7 महीनों से बहुत अजियत में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। हशाम ने अपने हाथ जोड़कर परीशे के सामने किए, जो चेहरा झुकाए सुस्कियों से रो रहा था। पूरे कमरे में हशाम की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। परीशा ने ज़ब्त से आंखें मूंद ली। हशाम के साथ गुजरा एक एक लम्हा किसी फिल्म की मानिंद इसकी आंखों के सामने चल रहा था। हिचकियों से रोते उसने हशाम के हाथ बेदर्दी से पीछे हटाए। आपको अल्लाह का वास्ता है, जाएं यहाँ से, बख्श दे मुझे, क्यों इतनी अजियत देते हैं? नहीं कर सकती मैं आपको माफ़, इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। और वैसे भी माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं, और आपने गुनाह किया है। वो अपना ज़ब्त मुश्किल से खोते हुए चीखी। अगर तुम माफ़ नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, वो शिद्दत से बोला था। तो मर जाए, मैं भी मर गई थी। जब आपने मुझे बेइज्जत और बदनाम करके घर से निकाला था तो आप भी मर जाए, वो नफ़रत भरे लहजे में बोली। ये तो वही जानती थी ये अल्फाज इसने कैसे अदा किए थे। हशाम का पल भर में दिल चकनाचूर हो गया। आज वो पत्थर की बन चुकी थी। मेरी बच्ची परीशे, तुम होश में आ गई? अल्लाह तेरा शुक्र है। साइमा बेगम अंदर दाखिल होते परीशे को होश में आते देखकर बोली। ज़ियान भी अंदर आया। परीशे को देखने पहले तो इसको झटका लगा, फिर इसके दिल को सुकून मिला था। ठीक हो ना तुम? कितना डरा दिया तुमने हमें, साइमा बेगम ने परीशे के माथे को चूमते ममता भरे लहजे में कहा, और रोते हुए साइमा बेगम के गले से लगी हुई थी। साइमा बेगम समझ गई थी वो क्यों रो रही है। इस तरह, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? साइमा ने परीशे के आंसू साफ करते नरमी से कहा। मामा प्लीज़ इन्हें कहें यहाँ से चले जाएं, मैं इनको देखना नहीं चाहती। बोले इनको जाए यहाँ से, मुझसे बहुत दूर। वो फूट फूट कर रो दी। हशाम शर्मिंदगी से सर झुका गया। मेरी बच्ची, एक बार इसकी बात सुन लो, तुम्हारा शौहर है वो। साइमा बेगम ने समझाने वाले अंदाज से कहा। नहीं है शौहर, मेरा कोई शौहर नहीं है। इनसे जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मेरे लिए अजनबी है बस, और कुछ नहीं। इनको बोले जाएं इधर से, कभी लौट कर ना आए। अब वो ज़ब्त की इंतहा से चीखी थी। इसका एक एक लफ्ज़ हशाम के दिल पर तेज़ाब की मानिंद गिर रहा था। हशाम ने इल्तिजा भरी नज़रों से साइमा बेगम को देखा। सियान परीशे की हालत देखते कर्ब से आंखें मूंद गया। चले जाएं, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? क्यों नहीं जा रहे? क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए? निकले, वो पागलों की तरह चीख कर बोल रही थी। साइमा बेगम ने आराम से परीशे को अपने सीने से लगाया।
سائمہ بیگم نے حشام کو اشارہ کیا جانے کے لیے۔ اشارہ صاف تھا جیسے کہہ رہی ہوں ابھی تم جاؤ، وہ بعد میں بات کرتی ہے۔ حشام اشارہ سمجھتے وہاں سے جانے لگا۔ ایک نگاہ پھر سے اپنی بیوی پر ڈالی جو پوری طرح سے رو رہی تھی۔ حشام اذیت سے اسے دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ چپ میری بچی، وہ چلا گیا ہے، بس کیوں رو رہی ہو، چپ ہو جاؤ۔ سائمہ بیگم انتہائی نرمی سے اسے چپ کروانے لگی۔ آج پہلی بار انہوں نے پریشے کو اس حال میں دیکھا تھا۔ پریشے سب ٹھیک ہو جائے گا، ریلیکس ہو جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ زیان پریشے کے تھوڑا قریب آتے ہوئے آرام سے بولا، جس پر پریشے نے اسبات میں سر ہلایا۔ 2 دن بعد پریشے کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ وہ سائمہ بیگم کے گھر آ گئی تھی۔ 2 دن میں حشام نے بہت کوشش کی تھی بات کرنے کی، لیکن پریشے نے اس کی ایک نہ سنی۔ بیٹا کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ سائمہ بیگم 2 دفعہ کھانا لائی تھی لیکن اس نے کھایا تک نہیں تھا۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے نہیں کھانا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ مدھم آواز سے بولی۔ شوہر سے ناراضگی ہے نا، کھانے سے کیا دشمنی ہے؟ اگر تم نے نہ کھایا نا تو میں ناراض ہو جاؤں گی تم سے۔ سائمہ بیگم نے نوالا بناتے پریشے کے منہ میں ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشے نے انکار نہ کیا اور کھا لیا۔ بیٹا اسے معاف کر دو، وہ بہت شرمندہ ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تم سے ایک موقع تو دو اسے۔ سائمہ بیگم نے پریشے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں ماما، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بہت دکھ دیے، تکلیفیں دی ہیں، اب نہیں کروں گی معاف میں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، میں نے تو اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت کا سمندر دیکھا ہے، وہ تو تمہارا دیوانہ ہے۔ بیٹا تم کیسے کہہ سکتی ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ سائمہ بیگم نے پریشے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پریشے نے اپنی نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جب سے تم ہسپتال میں تھی نا، پورے 3 مہینے وہ تمہارے سراہانے بیٹھا رہتا تھا، وہ تو گھر تک نہیں جاتا تھا، روتا تھا، تم سے معافی مانگتا تھا، نہ اسے کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا۔ وہ تو میں اور زیان تھے جو اسے زبردستی کچھ نہ کچھ کھلا دیتے تھے، ورنہ تو اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو تمہارا دیوانہ ہے، اس نے اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا، تم بھی دل بڑا کرو، معاف کر دو اسے۔ سائمہ بیگم نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں ماما، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، پلیز، پریشے آنسو صاف کرتے التجائی نظروں سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا کھاؤ، نہیں کرتی بات، سائمہ بیگم نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آنٹی، ہانی سائمہ بیگم کے گھر آتے آرام سے بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ کون؟ سائمہ بیگم انجان لڑکی کو دیکھتے کہا۔ آنٹی میں یہاں پریشے بھابھی سے ملنے آئی ہوں، وہ میری بھابھی ہیں۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ اوہ اچھا، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ سائمہ بیگم بے حد خوشی سے ہانی کو اندر بلایا۔ نور بھی وہاں آ گئی تھی۔ آنٹی مجھے پریشے بھابھی سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ ہانی آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اندر کمرے میں ہے، نور جاؤ بچی کو پری کے پاس لے جاؤ، سائمہ نے نور سے کہا۔ نور ہانی کو لے کر چلی گئی۔ پریشے دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے، نور ہانی کو روم میں لاتے ہوئے بولی۔ پریشے سے کہا۔ پریشے جو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، نور کی آواز سنتے ہی ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سامنے ہانی کو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ کیسی ہو پریشے بھابھی؟ ہانی خوش ہوتے پریشے کے گلے لگتے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اچھا لگا تھا ہانی اس سے ملنے آئی، میں بالکل ٹھیک، آپ دونوں باتیں کریں، میں آتی ہوں، نور ان دونوں سے کہتے وہاں سے چلی گئی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کتنا یاد کیا؟ حد سے زیادہ، ہانی نم آنکھوں سے پریشے کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، جس پر پریشے مسکرا گئی۔ بھابھی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہانی نظریں جھکا کر کہا۔ ارے نہیں پاگل، میں تم سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ تم تو میری بہن ہو، تم نے تو میرا بہت ساتھ دیا ہے، اگر میری کوئی اپنی بہن ہوتی وہ بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ پریشے نے ہانی کو نظریں جھکائے دیکھتے نرمی سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر ہانی نے مسکراتے ہوئے پریشے کو پھر سے گلے لگا لیا۔ بھابھی بھائی کو معاف نہیں کر سکتی، وہ بہت شرمندہ ہیں، انہیں معاف کر دیں، وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، ہانی نے پریشے کی جانب دیکھتے کہا۔ ہانی مجھے لگا تھا تم یہاں میرے لیے آئی ہو، لیکن تم اپنے بھائی کی حمایت کرنے یہاں آئی ہو۔
परीशा ने नम आंखों से हानि को देखते हुए उदासी से कहा, नहीं, मैं हिमायत करने नहीं आई यहाँ, लेकिन भाई बहुत अजियत में है। जब से आप गई हैं तब से मैंने इनको तड़पते देखा है, रोते देखा है, आपको अल्लाह से मांगते देखा। उन्हें माफ़ कर दें भाभी प्लीज़। हानि ने परीशा का हाथ पकड़ते इल्तिजाया अंदाज से कहा, मैं माफ़ नहीं कर सकती हानि। तुम्हारे भाई ने मुझ पर किस कदर इल्ज़ाम लगाया, तुमने देखा था ना। उन्होंने मुझे सबके सामने जलील किया, मेरा एतबार ना किया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, फरियाद करती रही। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मुझ पर, मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल दिया। पूरी रात में बारिश में भीगती रही, लावारिसों की तरह, सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, मैं इनको माफ़ कर दूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। हानि परीशा को इस तरह देखते वो भी रोने लगी। इसके भाई की गलती थी, अब वो क्या कर सकती थी। जुल्म तो हुआ है परीशा के साथ, वो उसे मजबूर नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप रही। परीशा चलो आओ आइसक्रीम खाने चले, नूर परीशा के पास आते हुए बोली। मेरा दिल नहीं है, तुम जाओ, परीशा सीधे होते हुए बैठकर बोली। ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही, तुम चलो साथ, नूर परीशा का हाथ पकड़ते उठाते हुए बोली। अरे नूर, मैंने कहा ना मेरा दिल बिल्कुल नहीं है, तुम जाओ। परीशा ने फिर से इनकार किया। इसका बिल्कुल दिल नहीं था जाने का, ऐसा कैसे करोगी तुम तुम तो मुझे दोस्त भी नहीं समझती यार। नूर ने आंखों में ना आने वाले आंसू साफ करते उसे उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा। अरे नूर प्लीज़, मैं चलती हूँ, तुम तो मेरी बहुत प्यारी दोस्त हो, ऐसे क्यों बोल रही हो। परीशा जल्दी से नूर के गले लगते मोहब्बत से बोली, जिस पर नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट की। तुम सच कह रही हो, तुम जाओगी ना, नूर ने मासूमियत से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, परीशा मुस्कुराते हुए बोली। वो नूर को उदास नहीं देख सकती थी। अरे परीशे, तुम तो बहुत ही मासूम हो, नूर ने दिल में सोचा। कुछ देर बाद तो तीनों आइसक्रीम पार्लर में बैठे हुए थे। वो जब से यहाँ आई हुई थी, परीशा बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहली दफ़ा हुआ था परीशा इनके साथ आई हो और वो इस तरह चुप हो। परीशे बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगी, सियान ने परीशा को देखते ही पूछा। कोई भी मंगवा लें, परीशा ने कहा। ओके, मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, सियान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों बैठो, मैं लाता हूँ, सियान कहते हुए वहाँ से चला गया। ठीक 5 मिनट बाद वो आइसक्रीम लेकर आया था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ परीशा, सियान ने परीशा को चुप देखते हुए कहा। जी बोले, परीशा बोली। बचपन में जब मैं एक दफ़ा नूर को आइसक्रीम खिलाने आया था, तुम्हें पता है इसने वेटर के साथ क्या किया था। सियान ने हंसते हुए कहा। क्या किया था, परीशा ने तजस्सुस से पूछा। भाई क्या बताने लगे हैं आप, नूर ने जियान को घूरते हुए पूछा। हाँ तो सुनो परीशा, हम आइसक्रीम खाने आए थे, बस बेचारे वेटर से ये गलती हो गई थी। इसकी थोड़ी सी आइसक्रीम कम थी और इसने वही सारी आइसक्रीम वेटर के मुंह पे मार दी। जियान ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। परीशा ने हैरत से नूर को देखा, जो सर झुकाकर हंस रही थी। क्या ये सच है, फिर इसने क्या किया, परीशा ने मज़े से पूछा। हाँ तो वो इतने गुस्से में आ गया था, मुझे तो लग रहा था जान से ही मार देगा। मेरे पास तो पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। मैंने नूर को जल्दी से गोद में उठाया और 400 स्पीड से दौड़ लगाई और वेटर हमारे पीछे। मैंने इस चुड़ैल को उठाकर भागा था। जब काफ़ी हद तक दूर पहुँचे तो मैंने सुख का सांस लिया। सियान ने नूर का कारनामा बताते हुए हंसते हुए कहा। हाँ तो भाई इस टाइम में बहुत छोटी सी थी ना, नूर ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। अरे नूर, तुम इतनी शरारती थी, मुझे तो पता तक नहीं था। तुम ये भी करती थी, परीशा ने हंसते हुए कहा। और परीशा, ये एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा मैं इस चुड़ैल को लेकर जाता था बाहर, हमेशा लोगों से भाग कर आते थे। इसने बहुत तंग किया था मुझे। शुरू से जियान ने नूर को
دیکھتے شرارت سے کہا، جس پر نور نے منہ بنایا۔ ہاں تو بھائی آپ اتنے موٹے تھے، میری وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہو گیا نا۔ نور نے بھی شرارت بھرے انداز سے کہتے ہوئے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ او ہیلو، میں کوئی موٹا نہیں تھا، سمجھی؟ ضیان کو تو جھٹکا لگا تھا اپنے لیے موٹا سن کر۔ پریشے ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ ضیان نے پریشے کو یوں ہنستا دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ ان کا مقصد یہی تھا، پریشے کو خوش دیکھنا۔ ارے پریشے میڈم، تم یہاں؟ کیا بات ہے! کسی کی آواز سنتے وہ پلٹ کر پیچھے ہوئی۔ سامنے فہد کھڑا تھا، اس کا کزن، جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ ضیان نے اور نور نے چونک کر دیکھا۔ ارے کیا ہوا؟ تم تو بول ہی نہیں رہی۔ ویسے کس کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ کہاں ہے تمہارا شوہر؟ فہد نے پریشے کے قریب آتے طنزیہ کہا، جس پر پریشے نظریں جھکا گئی۔ او ہیلو، کون ہو تم؟ اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ضیان اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ ارے تم چپ کرو، میری کزن ہے، میں جو مرضی کروں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فہد نے ضیان کو دیکھتے دانت پیستے کہا، جس پر ضیان نے لب بھینچ لیے۔ ویسے میری پیاری کزن، خوش تو ہو تم؟ ارے یہ میں نے کیا پوچھ لیا؟ تم تو خون بہانے گئی تھی، تو خوش کیسے ہو سکتی ہو؟ میں بھی نا کیسے سوال پوچھ رہا ہوں؟ فہد نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے طنز کیا۔ پریشے نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ ایک بات بتاؤ، آگے میں کیا کرنے لگا ہوں؟ فہد تھوڑا جھک کر رازداری سے بولا، جس پر پریشا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جیسے تمہارے شوہر کے بھائی کو میں نے جان سے مارا ہے، اس طرح ہی اب تمہارا شوہر حشام کو بہت جلد اس دنیا سے رخصت کروں گا۔ اور مزے کی بات ہے، اس کو تو کسی کی لاش تک نہیں ملے گی۔ بہت جلد بیوہ ہونے والی ہو تم۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ فہد کے منہ پر پڑا تھا۔ پریشے کا ضبط ختم ہو چکا تھا۔ وہ کیسے اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح سن سکتی تھی؟ مانا وہ ناراض تھی، لیکن اس سے محبت کرتی تھی۔ شٹ اپ! اب تم نے کوئی بھی بکواس کی نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے میرے حشام کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ وہ غصے سے چلائی، اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ فہد نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پریشے کو دیکھا۔ اسے تو یقین نہ آیا، اس لڑکی نے اس کو تھپڑ مارا، جس کے سامنے وہ ہمیشہ سہمی ڈری رہتی تھی۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا؟ اب بتاتا ہوں تجھے۔ وہ غصے سے اس کے آگے آیا اور ہاتھ اٹھایا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا تھا۔ ضیان نے پریشے کے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی پریشے کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ ہاں، اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ ضیان نے فہد کے منہ پر پنچ مارتے ہوئے غصے سے بولا۔ فہد کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تمہاری ہمت! تم نے مجھے مارا؟ اور پریشے تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب تو بھی مرے گی اور تیرا شوہر بھی۔ فہد شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ پریشے کے خوف کے مارے پسینے چھوٹنے لگے۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ او ہیلو، تمہاری اتنی جرأت! تم پریشے اور حشام کو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ضیان ایک بار پھر سے تیش سے چلایا، جبکہ فہد کھا جانے والی نظروں سے پریشے کو دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی کچا کھا جائے گا۔ چلو تم دونوں گھر چلو۔ ایک سرد نظر فہد پر ڈال کر نور اور پریشے سے مخاطب ہوا، جو دونوں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ضیان ان دونوں کو لے کر نکل گیا۔ اگر اس نے حشام کے ساتھ کچھ کر دیا تو؟ پریشے روتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور تم رونا بند کرو پلیز۔ ضیان کب سے پریشے کو سمجھا رہا تھا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں نا، اس نے حشام کے بھائی کو بھی مار دیا تھا۔ وہ حشام کو بھی مار سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، بھروسہ کرو۔ ضیان نے پریشے کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ پریشے کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ آج گھر کوئی نہیں تھا۔ سائمہ بیگم کی فیملی میں شادی تھی، وہ وہاں گئے تھے سب۔ انہوں نے بہت کہا پریشے کو چلنے کا، لیکن پریشے نہ مانی۔ پریشے کسی کی آواز اپنی سماعت پر وہ یہ آواز پہچانتی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شام کو یہاں آتے دیکھ کر بولی۔
اپنی بیوی سے ملنے؟ حشام شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام سے بولا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، پریشا چائے میں چینی ڈالتے عام لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر کون ہے؟ حشام نے ہاتھ باندھتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ پریشا مجھے معاف نہیں کر سکتی کیا؟ حشام سر جھکا کر کہا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیا۔ ایک موقع دے دو۔ حشام کس چیز کی معافی مانگیں گے آپ؟ بتائیں مجھے۔ میں تو بدچلن ہوں، بذات ہوں، آدھی رات کو غیر مردوں کو بلاتی ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، گھٹیا لڑکی ہوں، میں تو نیچ ہوں، میں تو نفرت کے قابل ہوں۔ یہی الفاظ کہے تھے نا؟ تو مجھ جیسے بدنام اور گھٹیا عورت ہوں، آپ کیوں ایک بدچلن سے معافی مانگ رہے ہیں؟ پریشے بے دردی سے اس کے الفاظ اس کو واپس کر دیے۔ پریشے کے الفاظ حشام کی روح زخمی کر گئے تھے۔ حشام نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط لفظ بولے تمہیں، میں ہر چیز کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک موقع دے دو۔ تم سے محبت کرتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ جب حشام کسی سے محبت کرتے ہیں نا، محبت میں سب سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں، عزت اور بھروسہ۔ آپ نے نہ تو میری عزت کی نہ بھروسہ، الٹا آپ نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر یقین نہ کیا۔ کتنا روئی تھی میں، کتنا گڑ گڑائی تھی، کتنی منتیں کی تھیں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ میں پوری رات بارش میں پارک میں بھیگتی رہی، چلاتی رہی، آپ کو پکارتی رہی۔ جب مجھے صبح ہوش آیا تو وہاں کے لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں بھاگی ہوں، جس طرح سے وہ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میرا دل کیا اس وقت میں وہیں مر جاؤں، اس ذلت کی زندگی سے موت اچھی ہے، لیکن مجھے موت بھی نصیب نہ ہوئی۔ مظلوم ہو کر مجھے مجرم قرار دیا، اور آپ کہتے ہیں محبت ہے؟ یاد ہے آپ کو، آپ نے مجھے کہا تھا آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ آج میں کہتی ہوں مجھے آپ سے شدید قسم کی نفرت ہے، وہ تلخ لہجے میں کہتی رخ پھیر گئی۔ حشام کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اس شخص کا دل تکلیف سے پھٹنے کو تھا۔ اس نے سر جھکائے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ کافی دیر طویل خاموشی رہی۔ مطلب تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ حشام نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ حشام میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جب جب میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے آپ کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، میں اذیت میں آ جاتی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے حشام، آپ میری زندگی سے چلے جائیں، مجھے بخش دیں، اتنی دور چلے جائیں کبھی ہم دونوں کا سامنا تک نہ ہو۔ مجھے طلاق دے دیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، چلے جائیں، مجھے اذیت ہوتی ہے آپ کو دیکھتے۔ پریشا نے ہاتھ جوڑتے اس کے آگے کرتے سر جھکا گئی۔ پریشا کے الفاظ حشام کی روح جھنجھوڑ کر رکھ گئے۔ آج وہ اپنے لفظوں سے حشام کو مار رہی تھی۔ حشام نے ضبط سے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے جل گیا، مگر مقابل شخص کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کو ہاتھ جلنے کی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جتنا پریشا کے لفظوں سے ہو رہی تھی۔ پریشا نے نظر اٹھا کر حشام کو دیکھا جو ساکت وجود سے کھڑا تھا۔ جب نظر حشام کے ہاتھ پر پڑی اس کی روح جیسے فنا ہو گئی۔ حشام کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو آپ؟ آپ کو کوئی احساس ہے کتنا ہاتھ جل گیا؟ اس نے جلدی سے ہاتھ پکڑ کے دیکھا، وہ پوری طرح سے جل گیا تھا۔ پریشا تو اس کا ہاتھ دیکھ کر تڑپ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے۔ پریشا نے حشام کے ہاتھ میں پانی ڈالا، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے۔ اتنی نفرت کرتی ہو تو میری تکلیف میں تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے؟ حشام نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انسانیت ہے مجھ میں، اس لیے اگر اور کوئی بھی ہوتا تو میں یہی کرتی، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کو بے حد غصہ آیا تھا اس کی حرکت پر۔ ہاں بالکل، اگر کوئی اور بھی ہوتا تو تم یہی کرتی، لیکن جس طرح تم نے میرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہ کرتی کبھی بھی۔ حشام کی بات سنتے اس نے دیکھا اور جھٹ سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا، جس پر حشام مسکرایا۔ حشام اسے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ایک بار معاف کر دو، قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا دور جہاں صرف تم اور میں، بیچ میں تیسرا کوئی نہ ہو، ایک موقع دے دو۔ حشام سر جھکائے اس سے فریاد کر رہا تھا۔ پریشا کا دل کیا وہ حشام کے سینے سے لگ جائے اور کہہ دے وہ اسے معاف کر چکی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اب اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے اسے نکالا گیا تھا، اس کی ماں کے اور ظلم نہیں سہنا چاہتی تھی۔ پریشا منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ حشام ایسے ہی گھٹنے زمین پر ٹیک کر آس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔
حشام، کیا میرا کوئی حق ہے میں اپنی زندگی کا فیصلہ کروں؟ اتنا تو حق دے دو، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں حشام، لیکن آپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ مجھے طلاق دے دیں پلیز۔ مجھے بھی زندگی جینی ہے پلیز، پریشا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ یہ تو وہی جانتی تھی اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے۔ آج حشام کی بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، دل تھا جیسے پھٹنے کے در پر تھا۔ پریشا کی طرف دیکھ کر وہ اذیت سے مسکرایا۔ پریشا نظریں پھیر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ کرب سے بولا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ حشام بمشکل سے کھڑا ہوا اور اس کا روتے چہرہ بھیگ گیا۔ کبھی کبھار دل کا بوجھ آنکھوں سے بہہ کر ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسی ہی ہوش میں آؤں گا، چلا جاؤں گا۔ حشام وہاں مزید نہ رک سکا اور وہاں سے چلا گیا۔ پریشا نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ تیری محبتوں کا کفارہ ادا ہم کریں گے۔ تم یہ مت سوچو کہ کیا ہم کریں گے، پہلے تو کریں گے ہم ادا تیرا شکریہ، پھر دل کو تن سے جدا ہم کریں گے۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔